الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے آیات اور اس کے علاوہ بھی کچھ آیت کے جملے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایک آیت کا انتخاب میں آپ اس جمعہ میں کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہم یہ آیت اکثر و بیشتر نکاح کی مجلسوں میں سنتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا پیغام دیا تو ہماری ساری زندگی کا خلاصہ اس میں بیان کیا، ساری زندگی کا خلاصہ۔ ہمیں دنیا میں آئے تو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اور اللہ کے پاس کیا لے کر جانا، اور کس انداز سے اللہ کے سامنے بنسر کر جانا۔ دنیا کے اندر ہم کوالٹی مانگتے ہیں ہر چیز میں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کوالٹی مانگتے ہیں، کوانٹٹی نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ ملک میں اللہ کہہ رہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے جو موت اور زندگی پیدا کی وہ اس لیے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ ہمارے پاس جب آؤ تم تو بہترین عمل لے کر آؤ۔ کیسا بہترین عمل؟ اور ہم سے یہ مطالبہ کیوں؟ اس کے برکت سے اللہ دینے والے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کرنے کے بعد اس میں کیا حکمتیں رکھا اور کیا انعامات رکھا، وہ ہمیں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم کو دیکھنا پڑے گا بہترین عمل کس کو کہا گا، کیا اس عمل کے مطابق وہ اعمال میرے زندگی میں ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور نہیں ہے میرے زندگی میں بہترین عمل نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے میں کوڑا ہوں، عقائد کے اعتبار سے میرے اندر کمزوری ہے، معاملات کے اندر میرے اندر کمزوری ہے، پھر میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری زندگی مختصر مدت ہے، اس کے بعد جانا ہے، بطور امتحان کے مجھے زندگی دی گئی، اس کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، تو بہترین عمل کیا لے کے جاؤں گا؟ اب بہترین عمل کا معیار کیا ہے؟ کسے کہیں گے بہترین عمل؟ ہم کو پھر قرآن کریم دیکھنا پڑے گا، سرکار کی زندگی دیکھنا پڑے گا، صحابہ کی زندگی دیکھنا پڑے گا، انہوں نے بہترین عمل کس کو کہا، اور زندگی میں بہترین کام کیا ہوتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور بارہا جمعہ کے بیانات میں علماء کے ذریعے سے، تفاسیر کے ذریعے سے، اور جلسے جلوس کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے یہی بتایا جاتا کہ زندگی کو بہترین بناؤ، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے زندگی بہترین نمونہ بناؤ۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو زندگی کو خراب کر دیتی، اعمال کو خراب کر دیتی، ایمان کے اندر کمی لا لیتی، اس کو پرکھو، سمجھو۔ ایسے 8 چیزیں ہیں جس سے پناہ مانگی گئی، 8 جس کو کہا جائے گا 8 غین ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے عمل بھی برباد ہوتے، گھر بھی برباد ہوتا، معاملات بھی خراب ہوتے، آخرت بھی برباد ہوتی۔ وہ 8 غین کون سے ہیں؟ 1 اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، 2 اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، 3 اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، 4 اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا، 5 اللہ تعالیٰ سے
سب سے پہلے غین ہے غفلت کا، غین غفلت سے آتا ہے، غین سے غفلت آتا ہے۔ یہ غفلت اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس سے دنیا بھی نقصان میں رہتی ہے اور آخرت میں نقصان رہتی ہے۔ آج ہمارے اندر سستی، کاہلی، لاپرواہی، غفلت، بے نیتی، بدنیتی، یہ تمام کمزوریاں آ گئی، اور غفلت تو اتنی بڑھ گئی ہم سمجھ رہے نہیں زندگی کتنی قیمتی ہے۔ غفلت تو اتنی بڑھ گئی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ کھاؤ پیو موت آئی مر جائے، ختم ہو گیا مسئلہ۔ ارے بھائی، زندگی میں ہمیں اللہ کو خوش کرنا، نبی کے کام کو دنیا میں عام کرنا، اپنی آخرت بنانا، دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، اگر یہ سارے سیدھے ہم نے اپنے سر پہ رکھا تو غفلت آتش نہیں۔ کس قدر غفلت ہوئی، امت کا اتنا وقت بے قیمت ہو گیا اور مال بھی بے قیمت ہو گیا۔ جس مال کو محنت سے کماتے پھونکنے اور تھوکنے میں ڈال دیے، کروڑوں روپے تھوکنے میں ڈال دے رہے لوگ، کروڑوں روپے، اس کی شمار ہی نہیں۔ یہ نعمت تھی، اس سے کیا کام کرتا تھا آدمی۔ دیکھو جنہوں نے بیداری حاصل کیا انہوں نے کیا کام کیا، پوری رات عبادت میں۔ کئی اللہ والے ایسے ملیں گے جنہوں نے رات کو 2 قرآن پڑھے، کسی نے 1 قرآن رات میں پڑھا، کسی نے 24,000 مرتبہ اللہ روزانہ پڑھا، کسی نے نماز پڑھا، کسی نے جہاد کیا، کسی نے تفسیر لکھی، کسی نے حدیث میں لکھی، کسی نے پورے انسانیت میں چل پڑ کر کام کیا۔ مولانا الیاس کی بھی زندگی، میری بھی زندگی، آپ کی زندگی ہے، مولانا قاسم کی زندگی، میری زندگی اور آپ کی زندگی بھی ہے۔ ان کا موازنہ نہ کرو، ان کی زندگی کے اندر بیداری، شعور، ان کے اندر سوچنے کا، ان کا منزل، ان کا ٹھکانہ، اور میری اپنی زندگی اور آپ کی زندگی کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی کام نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی ہوئی ہے بیکار ہے۔ کرکٹ کے میدانوں میں، پان ٹپریوں پر، ہوٹلوں پر ڈالنے والی زندگی نہیں، موبائل لے کر بیٹھ کر 4 گھنٹے ڈالنے والی نہیں۔ یار یہ 4 گھنٹے میں اللہ کا ذکر کرا تو اللہ کا محبوب بنے گا، یہ 4 گھنٹے میں قرآن کی تلاوت کرا اس کی برکتیں مخلوق کی ملیں گی، یہ 4 گھنٹے میں قوم کی خدمت کرا قوم کہاں سے بنے گی۔ دیکھو ایک بزرگ ہوئے مبارک، انہوں نے ترکی کے ایک مالی کے پاس باغبانی کی، مطلب وہاں بطور نوکر کے تھے۔ وہ ترکی کا جو باغبان تھا وہ آیا ایک دن انار کے باغ میں اور کہا کہ مبارک کچھ لے کر آؤ میرے واسطے جوس اچھے انار کا۔ حضرت مبارک نے لے کر آئے، وہ جوس جب پیا اس نے بہت ہی کڑوا دکھا، بہت غصے میں آیا کہ دوسرا لے کر آؤ۔ دوسرا آیا تو اس سے زیادہ بد مزہ، تیسرا گلاس اس سے زیادہ مزہ۔ غصے میں آ کر وہ جو باغبان تھا، باغ کا مالی تھا، وہ کہنے لگا مبارک اتنے زمانے سے تم یہاں خدمت کر رہے ہو، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کون سا انار اچھا ہے کون سا انار خراب ہے۔ مبارک کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا جناب والا آپ نے یہاں پر مجھے خدمت کے لیے رکھا، کام کے لیے، نوکری کے لیے رکھا، کھانے کے لیے نہیں رکھا، میں نے یہاں سے ایک انار بھی نہیں چکھا۔ یہ ہے بہترین زندگی، یہ بہترین اعمال۔ آج ہم کسی کے بعد نوکر رہتے تو اس کے اندر کئی کوتاہیاں کرتے تھے، اور ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں، ٹیم میں چوری کر دیں گے، کام میں چوری کر دیں گے، اس کی ذمہ داری میں چوری کر دیں گے، اور ہم سمجھتے چوری صرف ایک ہی چیز ناپ تول میں چوری کرنا۔ یہ بھی چوری ہے جس کا ٹائم ہم نے لے لیا تھا 4 گھنٹے، اور 4 گھنٹے میں ہم نے موبائل چلایا، 4 گھنٹے میں ہم نے گھر کے کام کاج کیا، 4 گھنٹے میں ہم سوتے پڑ گئے، 4 گھنٹے میں ہم نے ڈمے مارنا شروع کر دیا۔ یہ چوری ہے، یہ بدترین چوری ہے، یہ اس کو سمجھو۔ اس اب انہوں نے یہاں رہ کر کچھ چوری نہیں کی، بڑا عجیب معاملہ ہوگا، بہت قریب کیا۔ کہنے لگا ایسا نیک آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیا، ایک کام کر مبارک تو میرے کام کا نہیں، چلو میں تم کو ایک کام کرتا ہوں کہ تم کو اسے آزاد کر دو، اللہ کی عبادت کرو۔ کہنے لگے بہت اچھی بات ہے، اگر اب تم آزاد کرتے ہو تو، اور تمہارے کو میں پیمنٹ دیتا رہوں گا، میری ایک خواہش ہے کہ میرے گھر کے سامنے تمہارا روم رہے، وہاں رہنے لگو تو، تاکہ کب آؤں جب بھی ضرورت پڑی آؤں گا، دعا کی درخواست کروں گا۔ تمہارے کردار سے میں متاثر ہو گیا۔ مبارک کہنے لگے بہت ہی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انتظام کر دیا۔ چند دن کے بعد ایک دن دیکھا مبارک نے کہ ترکی کا جو تاجر تھا جس کی باغبانی باغ تھا اس کا، وہ بڑا غمگین دکھا۔ مبارک کہنے لگے خیریت سے تو ہے، آپ کے چہرے پہ غم کے آثار دکھ رہے، کیا بات ہے، کون سی پریشانی نے آپ کو اس حال تک پہنچا دیا؟ کہنے لگے مبارک بڑے عجیب منظر ہے، میرے پاس ایک بیٹی ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، سب کچھ ہے، مگر میرے پاس بڑے بڑے مالداروں کے رشتے دار ہیں، میں یہ طے نہیں کر پا رہا کہ وہ دوں گا کس کو۔ مبارک نے کہا کون سی خاص بات ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کے طرز پہ نکاح کرو۔ مطلب کیا مطلب؟ کہاں یہودی ہمیشہ مال کو دیکھتے، مال کے سامنے نکاح کرتے، مال کے سامنے حکومت چلاتے، مال کا ٹائم آیا تو اولاد کو قتل کر دیتے، کچھ بھی کر دیتے۔ اگر تم مالداری دیکھو گے تو گویا یہودیوں کے نقشوں پہ قدم پر چڑھ رہے، اور اگر تم حسن و جمال دیکھنا چاہتے ہو لڑکے کا تو پھر تو گویا تم عیسائی کے نقشے کو چڑھ رہے، نقشے قدم پہ چڑھ رہے، اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنا چاہتے ہو تو کسی دیندار نوجوان کو تلاش کرو، اسے نکاح کر لو، اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرا لو۔
مبارک کے بعد ذہن میں آئی، گھر میں گیا، ڈسکس کیا، بیوی نے کہا کہ ایسی بات ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے، اب ہمارے لیے ایک راستہ مل گیا، ایک سمت مل گیا، ہم اپنی بیٹی کا نکاح کہاں کریں گے؟ اتنا بڑا مالدار آدمی تھا، بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آ رہے تھے، مگر ایک مبارک نے جو بات بتائی دماغ میں بیٹھ گئی۔ دن رات بھر دونوں نے ڈسکس کیا، آخر میں طے ہوا کہ مبارک سے زیادہ نیک بچہ کون ملے گا، جوان بچہ کون ملے گا، اور نیک سیرت کون ملے گا کہ جس نے ایک انار بغیر اجازت کے کھایا نہیں، وہ ہماری بچی کو تکلیف کیسے دے سکتا؟ بس مبارک کے بعد تاجر آئے، کہنے لگے ہم نے طے کر دیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے نکاح میں دے دیں، اگر آپ مجھے اپنا محسن سمجھتے ہو اور مجھے اپنا قریبی سمجھتے ہو اور میرا کام کرنا چاہتے ہو تو اتنا کام کر لو۔ کہنے لگے آپ میرے محسن ہیں، آپ نے بہت بڑا کام کیا، میں آپ کی بیٹی کا نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ بیٹی سے نکاح ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو تاجر تھا اس کے پاس جتنا مال تھا، اس کو کوئی اولاد نہیں تھی، بیٹی کل تھی، ایک تھی، گھر داماد بنا دیا، انتقال، ساس کا بھی ہوا، سسرے کا ہوا، سارا مال بیٹی کے پاس آیا اور بیٹی نے اپنے شوہر کو دے دی۔ بیٹی بھی نیک سیرت تھی، باپ کی تربیت یافتہ، اللہ کا کرنا ہے کہ دونوں رہنے لگے، اللہ نے ان کو ایک بیٹا نوازا جن کا نام عبداللہ رکھا انہوں نے، عبداللہ۔ اب عبداللہ رکھا تو یہ نوجوانی کے پیریڈ میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے، نوجوان بچے کے پاس بھاگنا، ادھر جانا ادھر جانا، اپنی زندگی غفلت میں ڈالنا۔ ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوئی، ماں بھی نیک تھی، باپ بھی نیک تھے، دونوں تاجرگار تھے، دونوں نے بڑی منت و مرادوں سے مانگا تھا اولاد، اللہ نے اولاد دی، اولاد کے ساتھ مال دولت دیا، سب کچھ آیا، مگر بیٹی کی بے روی نے ان کو متاثر کر دیا، یہ رونے لگے۔ ماں بھی روتی تھی اور باپ بھی روتا تھا، مولا اولاد تو دی، نیک صالح اولاد اگر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا۔ کافی وقت ہوگا روتے 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 بچہ شعور تک پہنچ گیا، اچھے حالات اچھے کام کرنے کے بجائے بری صحبت میں لگنے لگا۔ اب ان کی یہ غفلت ماں باپ کو متاثر کر دی، ان کی لاپرواہی ماں باپ کو متاثر کر دی۔ سچ بولو، آج ہم نے اپنی اولاد کی طرف دھیان دیا ہے سر؟ صرف وہ ماں باپ اپنی اولاد سمجھتے ہیں جو بچہ کما کے لا کے دیتا، چاہے وہ چوری کر کے لاؤ، ڈاکہ ڈال کے لاؤ، رشوت سے لاؤ، بےمانی سے لاؤ، جھوٹ بول کے لاؤ، لپا ٹوپی کر کے لاؤ، پیسے لانا بس وہ ہمارا بچہ آیا گھر کا سیٹ ہے۔ اور جو بچہ پیسے کما کے نہیں لائے گا، کسی وجہ سے مجبور رہے گا، اس کو لائٹ لیتے، ماں بھی لائٹ لیتی، باپ بھی لائٹ لیتا، بہن بھی لائٹ لیتے اور بھائیاں بھی لائٹ لیتے۔ یہ حالت ہوگی دنیا کی امت کی۔ اور جو بچہ کمائی پوت ہے، وہ کمائی پوت کیسا بھی کیوں نہیں ہوتا، مگر وہ کمائی پوت ہے، آپ اس کا ماں بھی احترام کر رہی، باپ بھی احترام کر رہا، بہن بھی احترام کر رہی، بیوی بھی اور بچے بھی احترام کر رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نکمبے رہو، مگر یہ کہتا ہوں کہ اپنی اولاد پر نگاہ رکھو، کڑی نگاہ رکھو، جیسے انہوں نے نگاہ رکھی، انہوں نے دعائیں مانگی، رونے کے بجائے، چرچا کرنے کے بجائے میری اولاد بگڑ گئی، گمراہ ہو گئی، نافرمان ہو گئی، مجھے تکلیف دیتی ہے، ایسا کر رہی ویسا کر رہی، یہ ساری چیزیں کے بجائے خود کی زندگی دیکھو، کہیں ہم نے ماں باپ کو تکلیف تو نہیں دی۔ پھر یہ دیکھو واقعی اگر ایسا ہو رہا تو میں نے حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں تو نہیں ڈالا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کسی کی بدعا کا اثر میری اولاد پر تو نہیں آیا۔ سوچو، اس کو سوچنے کے بعد سمجھ میں آتا کہ میری اولاد بے راہ روی کا شکار کیوں ہوئی، نافرمان کیوں ہوئی، میں کہ آنکھیں نکال کے کیوں دیکھ رہی، کیا کمی ہوئی اس کی تربیت میں، تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیا حرکت کی تھی، اس کی وجہ سے بچے میرے خلاف کیوں ہیں، بچے میری مان رہے کیوں نہیں۔ بہرحال انہوں روتے روتے اللہ نے ایسا کر دیا کہ دعا سنی، اور رات ہی ایک خواب دیکھا حضرت عبداللہ کو، نوجوان تھے، بے راہ روی کی پوری زندگی تھی، غفلت سب سے پہلے ہلاک کرنے والی، انسان کے اعمال کو ختم کرنے والی چیز، ایمان کے اندر نقص ڈالنے والی چیز، اور سارے نقصانات کو لانے والی چیز، مصیبتوں کو لانے والی چیز، پریشانیوں کو لانے والی چیز، گھر کو جہنم کا گھڑا بنانے والی چیز، رشتوں میں دراڑ لانے والی چیز غفلت ہے۔ یہ غفلت، ایک غین غفلت کا، دوسرا غین غصے کا، تیسرا غین غدر کا، اور چوتھا غین غصب کا، اور پانچواں غین غل کا، کینہ۔ یہ 8 قسم کے غین ہیں، 8 قسم کے غین کہ جس سے پناہ مانگنی اور جس سے بچنی ہے تاکہ زندگی بہترین ہو، اعمال بہترین ہو۔ اللہ جو مطالبہ ہم سے کر رہے ہیں کہ وہ مطالبہ کیا کہ بہترین عمل لے کر آؤ، کوالٹی کے ساتھ آؤ۔ آنا تو سب کو ہے میرے پاس، کوئی فرعون بن کر آیا، قارون بن کر آیا، شداد بن کر آیا، میری رحمت نہیں، میری محبت نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی انعام کا وعدہ نہیں، بلکہ میں دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ مگر جنہوں نے ایک طرف بلال ہے ان کو دیکھو، ایک خباب ہے ان کو دیکھو، فقیہہ ان کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، اہل اللہ کو دیکھو، زندگی ان کی بھی تھی، زندگی بھی ان کی تھی، انہوں غفلت میں پڑھ کر زندگی برباد کر لیے، زندگی کو بے قیمت سمجھا، زندگی کو ایسی ہی سمجھا، ارے اتنی قیمتی چیز ہے کہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اس وقت تو پتہ چلے گا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا کیا ثواب تھا اور زندگی میں نے کیسے بتا دیا۔
بہرحال ہوا یہ، حضرت عبداللہ کو رات میں خواب دکھا، الم یان الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ آیت سامنے آتی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اپنی زندگی بدل گئی، کب وقت آئے گا عبداللہ تیرے ماں اور باپ رو رہے ہیں تیرے لیے۔ بس صبح اٹھے اپنے باپ کے پاس گئے کہ میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، ماں باپ پریشان تھے، کہنے کہ کوئی بات نہیں بیٹے، یہ 30,000 روپیہ ہے، لے جاؤ اور تجارت کر کے آؤ۔ وہاں سے نکلے اور نکلتے پوری دنیا کے علاقوں میں گھومتے رہے، علماء کے پاس جا کے تجارت تو چھوڑ دی، 2 سال تک نہ ماں کو صورت دکھا نہ باپ کو صورت دکھائے، اور 2 سال میں 30,000 درہم لگا کر علم حاصل کیا۔ جب علم حاصل کر کے آئے عبداللہ ابن مبارک، باپ بڑے خوش تھے کہ میرا بیٹا تجارت کا مال لے کر آیا ہوں گا۔ کہنے لگے بیٹے تجارت کیسی کی، کہاں ہے مال؟ کہنے لگے میں نے وہ تجارت کی تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والی۔ بولے کیا مطلب بیٹے؟ کہا میں نے علم حاصل کیا۔ کہاں گئے تھے؟ کہا امام ابو حنیفہ کے پاس گیا تھا۔ کہاں گئے تھے؟ فلاں فلاں کے پاس گیا۔ باپ بڑے خوش ہو کہ اللہ نے ہماری دعا کو سن لیا، ماں نے سجدے شکر ادا کر دیا۔ اس کے بعد کہا بیٹے آپ کا ارادہ ہے؟ کہاں اور مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ باپ نے اور 20-30 ہزار کی رقم دی، ان کو بھیجا۔ انہوں نے دوسری بات جو سفر کیا، 4000 علماء سے، علماء حدیث سے، جس کو حدیث کا علم تھا، محدثین 4000 محدثین سے علم حاصل کیا۔ یہ ماں باپ کی دعا کا اثر، غفلت سے بیداری ہو گئی۔ زندگی ایک کہاں گزر رہی تھی نوجوانوں کے ساتھ، بری صحبتوں میں، برے کلچر میں، برے کاموں میں۔ کیا عبداللہ کو آج کوئی یہاں نام رکھ سکتا تھا؟ آج عبداللہ ابن مبارک کا مقام معلوم ہے آپ کو؟ امام بخاری کا بھی مقام اتنا نہیں ہے جتنا عبداللہ ابن مبارک کا مقام ہے۔ امام بخاری پر تو محدثین نے جرح کی، ان پر اعتراض بہت سارے ہیں امام بخاری پر، مگر عبداللہ ابن مبارک واحد شخصیت ہے جس پر کسی کی جرح نہیں، کسی محدث کی نہیں۔ ان کو تو سب سے پہلا لقب ملا امیر المومنین فی الحدیث، عبداللہ ابن مبارک۔ 4000 محدثین سے حدیث حاصل کیا۔ بیداری، غفلت ختم کر دی، بیداری۔ آج ہم غفلت کی دنیا میں پڑے، غفلت سے بیدار ہو، زندگی کو سمجھو۔ بڑا غنیمت ہے وقت۔ جو لوگ قبروں میں جا کر پڑے ان کو پوچھو تو تمہارا وقت تو کیسا گزرا تھا، آج تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ کے بندے ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے، کہاں گما رہے ہو تم؟ آج ہم ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، تمہارے پاس بہت سا وقت بچا ہوا ہے۔ کھانے پینے میں زندگی گزر گئی، سونے بسرنے میں زندگی گزر گئی، دوستوں کے لیے دے دیا، ماں باپ کو وقت دے دیا، بچوں کو دے دیا، اب سب کا وقت ختم ہوا۔ مولا کو اپنی آخرت کو وقت دو، اپنی آخرت کو ترقی کرو، آگے بڑھاؤ، وہاں پتہ چلے گا کون کتنی پراپرٹی کا مالک تھا، کس کے محل کتنے ہیں۔ ارے 10 مرتبہ صبح سورہ اخلاص پڑھ لی، 1 محل مل گیا، کتنا منٹ لگ رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنے کو 5 سے 6 منٹ لگتے، صرف 6 منٹ میں آپ 10 محل کے مالک بن گئے۔ ارے ایک آدمی نے سورہ اخلاص روزانہ 100 مرتبہ پڑھا، 50 سال کے گناہ معاف۔ یہ ساری سورہ اخلاص کی اسی نہیں بات، قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، سرکار کی زندگی دیکھو، نماز پڑھو، ایک ایک عمل اتنا ایک زندگی کا ایک لمحہ بڑا قیمتی، اس کو غنیمت جانو۔ جب وقت ختم ہو جائے گا، موت کا شکنجہ سامنے آئے گا، اللہ کی قسم یہ نہیں ملے گا۔ حضرت سلیمان بن داؤد نے جب دیکھا تھا ایک عابد عبادت کرتے بیٹھا ہوا ہے، سلیمان بن داؤد جا رہے ہیں اور تختوں پر ہے، اس نے جب دیکھ کر کہا واہ سبحان اللہ۔ سلیمان کا تخت نیچے رکھو، نیچے رکھو۔ کہنے لگے کیا کہا تم نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، نبی تھے، وہ عابد کو ڈر ہوا، کہیں میں نے غلط تو نہیں کہا؟ کہاں تم نے جو سبحان اللہ کہا یہ تمہارا رہتی دنیا تک رہے گا، آخرت میں اس کا صلہ گا۔ سلیمان کی تخت تاج کی کوئی حیثیت نہیں سبحان اللہ کے سامنے، اتنی قیمتی زندگی سمجھو۔ اب بیداری ہو گئی عبداللہ ابن مبارک کی، 4000 محدثین سے حدیث حاصل کیا، اور حدیث کے اندر ان کے حدیث میں جب انہیں درس دیتے تھے نا، 40,000 لوگ رہتے تھے، کتنے؟ 40,000، اور ان کے درسوں کو سنانے والے ایک دوسرے کو، جس کو مکبر کہتے ہیں، 1100 افراد رہتے تھے، 1100 افراد، اور اتنا بڑا معاملہ تھا۔ پھر ایسی خشوع خضوع للہیت اور ایسی نیکی اور ایسا مال آیا عبداللہ ابن مبارک کے پاس، اتنا مال آیا، اتنا مال آیا، غریبوں کی مدد، بیواؤں کی مدد، ارے ایسی زندگی بہترین بنا دی کہ دنیا کو بتایا مسلمان ایسا ہوتا ہے، ایمان والا ایسا ہوتا ہے، اس کا کلچر ایسا، تہذیب ایسی، اخلاق ایسی، ہماری عبادت تو بہترین ہو گئی، معاملہ تو ہمارے کھوٹ پاتا چلا گیا۔ میرے دوستو، مسلمان ادھورا نہیں ہے، مسلمان ہر زندگی کے شعبے میں پورے اسلام کو داخل کرنے والے کا نام ہے، تمام شعبہ جات۔ عبداللہ ابن مبارک ہے، ایک آدمی ہے کہ حضرت یہی عبداللہ ابن مبارک محدث ہے، حدیث کا بھی درس دے رہے، جہاد بھی کرتے تھے، تجارت بھی، مشرق سے مغرب تک کا تجارت کا سفر کیا۔ ارے ان کی ملاقات کے لیے امام احمد بن حنبل کھڑے ہو جاتے تھے، لوگوں نے کہا امام صاحب 10 لاکھ حدیث ہے، 10 لاکھ حدیث سے تم کو یاد ہے،
جس میں سے 2 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو ایسی یاد تھی جیسے سورہ اخلاص تم کو اور مجھے یاد ہے، اتنی پکی حدیثیں یاد تھی امام احمد بن حنبل کو۔ وہ امام صاحب جب دیکھتے تھے عبداللہ آگے تو کھڑے ہو جاتے تھے، شاگردوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، کہا تمہیں نہیں معلوم کہ مشرق اور مغرب میں سب سے بڑا عالم دین یہ اتنا بڑا علم حدیث حاصل کیا، ہماری زندگی غفلت میں گئی۔ جنہوں نے زندگی کو قیمتی سمجھا دنیائی اعتبار سے بھی تو وہ لوگ انجینئر اور ڈاکٹر پروفیسر اور کلیکٹر بن رہے۔ جنہوں نے زندگی کو یوں ہی سمجھ لیا وہی رکشہ چلانا، وہی گاڑی چلانا، وہی زندگی کے اندر اپنی، ارے بھائی یقیناً یہ مقدر کی چیز ہے، مقدر کو ایک سائڈ میں رکھو، مقدر بات کی چیز ہے، تدبیر اختیار کرنے کا پہلے اسلام نے حکم دیا، پھر مقدر پر یقین رکھو۔ ہاں یہ میرے مقدر میں تھا، میرا کام محنت تھا، میرا کام کوشش تھا۔ دیکھو کئی کروڑ پتی جب نکمے ہو گئے تو بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آیا، کئی غریب آدمی جب محنت کرنے والے بن گئے اور اپنی زندگی کی غفلت کو ہٹایا، آج وہ کروڑوں اربوں پتی بن گئے۔ غفلت کا غین، دوسرا غین ہے غصے کا، یہ غصے نے زندگی تباہ کر دی ہے۔ حلم پیدا کرو، برداشت کی طاقت پیدا کرو۔ رسول اللہ سے زیادہ آدمی کون ہوگا؟ سرکار کے حلموں کو پرکھنے کو آتے تھے۔ زید بن ثانہ ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں سنا تھا کہ وہ سارے تورات میں جتنے بھی باتیں تھیں وہ سب صحیح ہو گئی، مگر ایک بات دیکھنے کا تھا اللہ کے نبی کے اندر کہ ان کا غصے پر ان کا حلم غالب ہے۔ کیسا دیکھنا؟ ایک دن گئے، وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر یا رسول اللہ فلاں قبیلہ مسلمان میں مگر غریب ہے، کھانے کو کچھ نہیں، آپ کے پاس کچھ پیسے دے دو۔ حضرت زید کے ذہن میں آ گیا او موقع اچھا ہے، کہا محمد میرے پاس پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں، مگر فلاں کے باغ کی اتنی کھجور آنے کے بعد مجھے دے دینا۔ آپ نے کہا یہ شرط تو تمہاری منظور نہیں، فلاں کا لفظ ہٹا دو، تم کو اتنی کھجور اتنے پیسے کے عوض مل جائے گی، مگر ابھی نہیں، جب آنے کے بعد میرے پاس کھجور آئے گی تو میں اتنی کھجور دے دوں گا، مگر یہ شرط ہٹا دو۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات، ڈیٹ طے ہو گئی۔ اب ڈیٹ طے ہونے کے بعد رسول اللہ نے لیا 80 دینار اور لے کر ان کو دیا، جاؤ غریب آدمی میں تقسیم کر لو، جو قافلہ مسلمان ہوا ان کے اندر تقسیم کر لو۔ اب معاملہ جہاں کا وہاں کا ختم ہو گئی بات، جو ڈیٹ تھی اس سے 3 دن پہلے زید آ گئے اور ایسے موشن میں آئے، کنڈیشن دیکھو، سچویشن دیکھو اور حالات دیکھو، سرکار جنازے سے تشریف لا رہے تھے کسی میت کی، اور سارا مجمع سامنے، آپ کا خاندان سامنے، آپ کے عاشقین سامنے، فدا جس پر آپ پر جو فدا ہوتے تھے صحابہ وہ سامنے، اور آ کر اللہ کے نبی کے اس دامن کو پکڑا اور کھینچ دیا ایسا، کہا محمد میرا قرضہ ادا کیوں نہیں کرتا؟ چھلا لو غصے میں، آنکھوں کا تیور بگڑا ہوا، اور سرکار پر اس طرح کھینچا صحابہ سامنے۔ پھر تیسرا جملہ کیا کہا؟ عبد المطلب جو خاندان ہے یہ ایسے ہی سستی کرتا ہے پیسے دینے میں، لینے کو تو لے لیتا بعد میں دیتا نہیں۔ سرکار کے چہرے پر آثار غصے کے نہیں آئے، حالانکہ ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آج ہمارے غصے نے گھر کو برباد کیا، غصے نے ہمارے گریک کو برباد کیا۔ ہمارے ایک دوست ہے، بہت نیک آدمی ہے، بہت سخی ہے، مگر گریک آ جاتا ان کے پاس، ان کے مزاج کے خلاف ہوتا، 2-4 جملے اس کو نواز دیتے۔ میں نے کہا صاحب، حاجی صاحب یہ نماز نہ بند کرو، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو میرے حال اللہ کے نبی کی بات بتا کر بات ختم کروں۔ یہ غین، دوسرا غین غصے کا، پہلا غین جس کو بتا دیا تھا میں نے کہ جس کی وجہ سے غفلت میں یہ حالت پیدا ہو گئے، اور دوسرا غصے کا غین، اللہ کے نبی نے کہا مسکرا کر ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا چلال میں میان میں سے تلوار نکال دی، اور کہاں اگر تمہارا قرضے کا معاملہ نہیں ہوتا تمہاری گردن میں بھی اڑا دیتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر خیر عمر تمہارا تو کام یہ تھا، تم مجھ سے یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرض ادا کرو، اور ان سے کہتے بھائی قرض مانگنے میں احتیاط، اکرام، احترام کا معاملہ کرنا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم ایسا کہتے مگر تم نے تو غصہ کیا۔ یا عمر تمہارا کام صحیح نہیں ہے۔ حضرت زید کہہ رہے ہیں کہ اس حلم کو اور برداشت کو دیکھا میں تو پانی پانی ہو گیا تھا، میرے پیروں میں کی زمین ہل گئی تھی کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر اللہ کے نبی کا اشارہ ہوتا، عمر میرے ٹکڑے اتنے کرتے کہ گننے کا بھی گن بھی نہیں سکتے تھے، عمر اتنے ٹکڑے کرتے، صحابہ تھے، مگر اللہ کے نبی نے عمر کو کہا عمر ٹھہرو، یہ کیا غصہ کرے، یہ تمہارا کام نہیں، تمہارا کردار تو ایسا ہونا ہے کہ تم مجھے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کا قرضہ ادا کر دیجئے، محبت سے تم مجھے کہتے، اور ان سے کہتے کہ لینے میں تم احترام کا معاملہ کرو اور نرمی کا معاملہ کرو، دونوں میں تم نے ایسا کیا، کہیں کام کرو، مر جاؤ، ادھر جاؤ، ان کا قرضہ بھی دینا اور 20 ساکھ کھجور زیادہ دینا۔ کہنے لگے نبی کیا بات ہوگی؟ کہاں تمہارا جو غصہ ہے یہ ناجائز ہے، تم نے جو غصہ کیا غلط کیا، ان کے اوپر زیادتی کی تم نے، اس کی وجہ سے 20 سا دے دو۔ پھر سے عقل، اور کہاں بول رہے معلوم ہے؟ یہ ہم کو 4 آدمی کے سامنے کسی نے 2 جملے نماز دیا، زندگی پر نماز نہ شروع کر دیتے ہم،
مگر اللہ کے نبی نے ایسے کیا، حضرت عمر لے کر آیا، لے کر آنے کے بعد دیا، حضرت زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں صرف یہی چیز دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں تورات میں پڑھا تھا کہ آپ کے غصے پر آپ کا حلم غالب ہے، اور میں نے دیکھ لیا، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت پڑھاؤ۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، حضرت زید کو اسلام میں لے کر آیا۔ یہ اللہ کے نبی کا کردار تھا، غصے پر کنٹرول۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔